الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، تمام تنگی مصائب ختم ہو جائے اور اللہ پاک ان کی تمام حاجتیں پوری کر لے۔ آپ کی اگر دل میں کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آپ یہ عمل کریں، یا آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اربوں خربوں کا مالک بنا دے تو آپ کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ بس آج کا یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے جو آپ کی ایک نہیں بلکہ ہزاروں حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے تو وظیفے کے اول اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود پاک نہیں پڑھتا تو اس کی وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکتی رہتی ہے۔ جب تک وہ درود پاک نہیں پڑھتا اس کی دعا اوپر کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے درجات بلند ہو جائیں، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں اور مرنے کے بعد کوئی بھی رکاوٹ آپ کے سامنے آپ کے نہ آئے تو درود پاک پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام رحمت اللہ علیہ کی قبر سے گزرے تو بنی اسرائیل نے عرض کی، اے روح اللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ اس قبر والے کو زندہ کرے تاکہ ہم اس سے موت کا تذکرہ سنیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے اس قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک سے حضرت سام بن نوح کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ پاک نے انہیں زندہ فرما دیا۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا، یا روح اللہ، میں آواز سن کر سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ انہوں نے بتایا، 4000 سال، مگر اب تک موت کی سختی اور کڑواہٹ مجھ سے نہیں گئی۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، اللہ پاک ہماری موت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ منقول ہے، موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے، اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے اور آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں قوت یعنی حیات باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے، جبکہ موت کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے، کیونکہ مردے کے دل پر طاری ہونے والے کرب و اضطراب کی شدت اس کی آواز کو ختم کر دیتی ہے اور موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بیکار و بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لیتی ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے معزز ناظرین، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، ہر وقت موت کو کثرت سے یاد کیا کیجئے،
کہ اللہ تبارک و تعالی جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، اور جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی موت میں بھی آسانی ہوتی ہے، اس کی تمام حاجتیں بھی پوری کر لی جاتی ہیں۔ آج کا وظیفہ، آپ کے گھر میں چنے تو ضرور ہی موجود ہوں گے، جو کہ بالکل چھوٹے چھوٹے مقدار میں موجود ہیں، اور چنے بھی سفید ہونے چاہیے۔ کالے سیاہ چنوں پر آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سفید آپ نے مٹھی بھر چنے لینے ہیں، اور اب آپ کی ایک مٹھی میں جتنے بھی چنے آ جائیں آپ نے اس کو ایک پلیٹ میں یا کسی چیز میں رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے ان چنوں پر صبح سے شام تک یعنی ایک دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس پہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے ہر چنے پر 3 مرتبہ یا رزاق، پھر ایک چنا گرانا ہے، اگلے چنے پر یا رزاق 3 بار، پھر اگلا چنا گرانا ہے۔ اس طرح سے صبح سے شام ایک دن میں آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ چنے آپ کسی شاپر میں کسی چیز میں لپیٹ لیں، اور چاہیں تو آپ اس کو پکا لیں، چاہیں تو آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں، چاہے تو آپ اس کو مٹی میں دبا دیں۔ ان چنے کا کام مکمل ہوا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ میری تمام حاجتوں کو پورا کر دے کہ میں نے چنے والا عمل کیا ہے۔ یہ والا لفظ آپ نے دہرانے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا جتنے آپ نے چنے پڑے ہوں گے اور جتنی مقدار میں آپ نے یا رزاق پڑھا ہوگا، اللہ پاک آپ کو ہر کلمے، ہر یا رزاق پڑھنے کے بدلے آپ کو اللہ تبارک و تعالی اربوں خربوں کا مالک بنا دے گا، اور آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی ذات مجھ پر اس قدر مہربان ہو گئی کہ مجھے اتنا کچھ عطا فرما دیا۔ تو ہر یا رزاق پڑھنے کے بدلے اللہ پاک ہو سکتا ہے نوٹوں کی دتیاں آپ کے ہاتھوں میں تھما دے، فرشتے آپ کے لیے رزق لے کر آنا شروع ہو جائیں، اس قدر اللہ کی ذات آپ پر مہربان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں ایک میری بھائی ہیں نوری مرزا جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، فریدہ بی بی ہیں، زینب بی علی عمران ہیں، بی بی ہاجرہ ہیں، اور زرینہ بی بی ہیں، سیدہ نسرین ہیں، سید جعفر سعید ہیں، اور مبین تاج ہیں، محمد زاہد ہیں، اور اس کے علاوہ میں اسلام ہیں، افرا فاطمہ ہیں، رابعہ حسن ہیں، ریشمہ صدیق ہیں، ملک مظفر ہیں، محمد زاہد ہیں، اور شوکت ہیں، یاسمین خان ہیں، فیروز خان ہیں، عبدالستار ہے، اور عمران ہینا ہیں، عمران خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، ہارون احمد ہیں، عالیہ مدثر ہیں، احمد علی ہیں، صالحہ شریف ہے، آپ نے 2 لاکھ بار درود پاک کا ثواب پیش کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ علمہ فاطمہ ہے، شاہ نواز خان ہیں، آپ نے بھی درود پاک سینڈ کیا، آصف ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ مبینہ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔